بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امجد اوان ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام ویورز کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائی شپنگ فریٹ ریٹس ہار انکریزڈ۔ آج کل شپنگ کے جو فریٹ ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے نئے ایکسپورٹر تو پریشان ہیں ہی، پرانے بھی پریشان ہیں، بلکہ نئے جو ہیں وہ زیادہ پرابلم میں ہیں، کیونکہ انہیں مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ فریٹ ریٹس اتنے انکریز کیوں ہوئے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے۔ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ چائنا کے لیے جو فریٹ ریٹس جو ہے $250 تھے، $300 تک تھے، اب وہ $4000 $4000 تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اینڈ پہ ہم UNO کی ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فریٹ ریٹس انکریز ہونے کی مین اور بیسک وجہ فیول پرائسز ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 جب شروع ہوا تو شروع میں تو یہ چائنا میں تھا اور باقی دنیا اس سے سیف تھی، لیکن جب ورلڈ وائڈ یہ پھیلتا گیا تو 2020 میں 2020 میں ورلڈ وائڈ ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال شروع ہو گئی۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ملیں اور کارخانے بند ہو گئیں، شاپس بند ہو گئیں، ٹرینیں بند ہو گئیں، ایئر لائنز بند ہو گئیں، شپنگ کا بھی جو شپنگ لائنز ہیں ان کا جو آپریشن ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو گیا، ایون پبلک ٹرانسپورٹ تک بند ہو گئی۔ جب یہ ساری چیزیں ایسا کچھ ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، تو فیول کی جو پرائسز ہیں وہ ایک دم نیچے سے آ گئیں، دڑام سے نیچے گریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیول کی جو پروڈکشن ہے وہ اسی طرح جاری تھی۔ جو پیٹرولیم پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکشن جاری رکھے ہوئے تھیں، اور جو پائپ لائن میں پروڈکشن تھی اس نے تو آنا تھا۔ تو جب آگے سے ڈیمانڈ نہیں ہوئی، ڈیمانڈ ختم ہو گئی، تو فیول کی پرائسز ایک دم نیچے آئیں۔ فیول کی پرائسز نیچے آنے کے بعد جب حالات چلتے رہے، پھر حالات بہتری کی طرف گئے، اور کووڈ کے سے جب دنیا بہتری کی طرف گئی اور مارکیٹیں کھلیں، میلیں اور کارخانے کھلے، لاک ڈاؤن ختم ہوا، ایئر لائنز چل پڑیں، شپنگ لائنز چل پڑیں، ریلوے چل پڑا، تو یہ سارے جب حالات شروع ہوئے تو فیول کی ڈیمانڈ ایک دم بڑھ گئی۔ جب فیول کی ڈیمانڈ بڑھی تو اس کی پرائسز بھی اوپر چلی گئیں۔ اب چونکہ جب یہ کووڈ کے حالات کی وجہ سے جب فیول کی پرائسز نیچے آئیں تو جو پیٹرولیم پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا آپریشن لمیٹڈ کر دیا تھا، اپنی مین پاور کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ تو اب جب ڈیمانڈ بڑھی تو ایک دم ان کے لیے پروڈکشن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی پروڈکشن، اتنی بڑی ڈیمانڈ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، ان کے پاس پروڈکشن نہیں تھی، تو فیول کی پرائسز اوپر چلی گئیں۔ تو ایک ریزن، مین ریزن جو ہے وہ فریٹ انکریز ہونے کی یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ریزنز ہیں، ہم سب ریزن کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ اب دوسری چیز کے اوپر آتے ہیں، ڈیمانڈ انکریزڈ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو جو ورلڈ وائڈ تھے ایکسپورٹ کے آرڈر بھی لمیٹڈ ہو گئے، شپنگ کا آپریشن بھی لمیٹڈ ہو گیا، یعنی چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں آ رہی تھی ایکسپورٹر کی طرف سے، کیونکہ کارخانے ملیں بھی بند تھیں، چیز پروڈیوس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو جو ریڈی سٹاک تھا کسی بھی کنٹری میں وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ریڈی سٹاک ختم ہو گیا، پائپ لائن میں کوئی چیز تھی نہیں جو وہاں تک پہنچ پاتی، تو اب جب یہ کووڈ سے حالات بہتری کی طرف آئے تو ایک دم سے آرڈر آنا شروع ہوئے۔ اب چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھی، جب چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھی اور کارخانے اور ملوں نے اپنی پروڈکشن شروع کی اور ایک دم سے ایکسپورٹ پہ برڈن بڑھا۔ جب ایکسپورٹ کی طرف برڈن بڑھا تو ظاہری بات ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اصول ہے اس کے تحت ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے فریٹ کے ریٹس بڑھ گئے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، جو ایئر سے شپمنٹس جاتی تھیں، ساری شپمنٹس سی سے نہیں جاتی، کچھ ایئر سے بھی جاتی ہیں، ایئر سے کم جاتی ہیں لیکن جاتی ضرور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ایئر لائنز کا جو آپریشن تھا وہ زیادہ بھی نہیں پھیلا تھا، لمیٹڈ تھا، اور پھر فیول کی وجہ سے ان کی پرائسز بھی، وہاں بھی فریٹ بڑھ گیا۔
تو جو ایئر سے شپمنٹس جانے والی تھیں، جو ایسی شپمنٹ تھیں کہ جو جنہیں سی سے بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو وہ ڈائیورٹ ہو کے سی کی طرف آ گئیں. اب سی کے اوپر ایک برڈن اور بڑھ گیا ایئر کا بھی، تو اس وجہ سے بھی فریٹ کے ریٹس جو ہے وہ انکریز ہو گئے. اب کیا ہوا جی، شارٹیج آف ویسلس. آپ نے دیکھا ہوگا جب کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو سب چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہوگی، ایکسپورٹ کے آرڈرز نہیں تھے، تو جو شپنگ لائنز تھیں انہوں نے اپنے شپس، اپنے ویسلس وہ کھڑے کر دیے پورٹس کے اوپر، اور آپریشن میں تھوڑے سے ویسل، لمٹڈ شپس جو ہیں وہ چل رہے تھے. جب ایک دم ڈیمانڈ بڑھی تو وہ شپس جو ہے جو پورٹ کے اوپر کھڑے تھے انہیں آپریشنل ہونے میں کچھ ٹائم چاہیے تھا، ایک دم نہیں ہوتے تھے. اگرچہ یہ ایک شارٹ ٹرم پرابلم تھی، لیکن ایک پرابلم تھی، اس کی وجہ سے بھی فریٹ ریٹ انکریز ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے ایک شپ اگر امریکہ میں کھڑا ہے اور وہ پاکستان اور انڈیا میں اس کو پہنچتے پہنچتے کم سے کم 25 دن، 1 مہینہ لگتا ہے، تو وہاں سے یا دور دراز سے جہاں سے بھی شپس آنے تھے انہوں نے آپریشنل ہونا تھا، تو وہ ساری پورٹس کو ایک دم تو ٹچ نہیں کر سکتے نا. تو وہ یا کسی ایک پورٹ کے اوپر پتہ چلے جی امریکہ سے چلا اور وہ خالی شپ پاکستان یا انڈیا آ گیا، ایسا نہیں ہوگا. اگر امریکہ سے چلا ہے تو ساری پورٹس کو ٹچ کرتا ہوا آئے گا، کہیں سے وہ کارگو لے گا، کہیں اتارے گا، تو یہ ایک سارا سلسلہ ہے. تو ایک شارٹ ٹرم یہ ایک ریزن بھی تھی کہ شپس جو ہے وہ شارٹیج تھی ان کی، اس وجہ سے بھی فریٹ ریٹس جو ہے وہ اب ایک اور چیز ہے، ایم ٹی کنٹینرز، جو خالی کنٹینرز کا جو یارڈ ہے وہاں لوگ پہنچتے تھے کنٹینرز لینے کے لیے، وہاں کنٹینرز اویلیبل ہی نہیں ہوتے تھے. چونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی تو جو ایکسپورٹر ہیں وہ اس پرابلم میں بھی آ گئے. انہوں نے اپنی گاڑیاں، جو ٹرانسپورٹر سے گاڑیاں ہائر کی ہوئی تھیں، وہ ایم ٹی یارڈز میں کنٹینرز کا، جو شپنگ کمپنیز کا جو یارڈ ہے ایم ٹی کنٹینرز کا، خالی کنٹینر جہاں ہوتے ہیں وہاں وہ گاڑیاں انتظار میں رہتی تھیں کہ کہیں سے کوئی کنٹینر آ جائے، یعنی امپورٹرز کے پاس سے کوئی کنٹینر خالی ہو کے آتا تھا وہ تو وہ گاڑیاں آگے لائن میں لگی ہوتی تھیں. جو گاڑی آگے کھڑی ہوتی تھی وہ پہلے لے جاتی تھی، پھر دوسرے کا نمبر آ جاتا تھا، پھر تیسرے کا آ جاتا تھا. تو اس طرح وہاں گاڑیوں کو ایک ایک 2 2 3 دن تک سنا ہے کہ لگ جاتے تھے کنٹینرز کو وہاں سے کلیکٹ کرنے میں. تو ایکسپورٹر کے اوپر ایک یہ بھی برڈن بڑھ گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے جو ٹرانسپورٹر ہے اس نے گاڑی آپ کو دی ہوئی ہے، آپ نے گاڑی ہائر کی ہوئی ہے، وہ 3 دن کھڑی رہے، 4 دن آپ کھڑی رہیں، آپ کام لیں یا نہ لیں، اس نے تو آپ سے اپنا رینٹ لینا ہے گاڑی کا، جو ہائرنگ کے جو اس کے ایکسپنسز ہیں وہ تو اس نے آپ سے لینے ہیں. تو ایک یہ پرابلم بھی ایکسپورٹر کے لیے تھی. پھر کیا ہوا، جب پورٹ کے اوپر برڈن بڑھا کارگو کا، کنٹینرز کی برمار ہو گئی، تو پورٹ کنجسشن شروع ہو گئی. کنٹینر ہی کنٹینر نظر آ رہے تھے، شپس اویلیبل نہیں تھے. جو شپس آتے تھے، جو کنٹینرز ان کے پاس جتنی سپیس ہوتی تھی وہ لے جاتے تھے، باقی کنٹینر ادھر رہ جاتے تھے. تو یہ ایکسپورٹر کو ایک یہ بھی پرابلم پیش آ گئی. جو پورٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ کنجسشن چارجز بھی لگا دیتی ہیں. جب پورٹ کے اوپر رش بڑھتا ہے تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے، تو پورٹس اتھارٹی جو ہیں وہ بھی اپنے چارجز لگا دیتی ہیں. تو ایکسپورٹر کو یہ بھی پرابلم بیئر کرنا پڑی. تو یہ ساری ریزن تھیں جس کی وجہ سے فریٹ ریٹس جو ہے وہ انکریز ہو گئے. اب میں آپ سے یو این او کی فوڈ ایجنسی کی ایک رپورٹ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ پاکستان کے ایک لیڈنگ نیوز پیپر میں یہ آئی ہے. یو این او کی جو فوڈ ایجنسیز ہے اس نے کہا جی کہ فوڈ کی جو پرائسز ہیں وہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں. یہ پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش میں نہیں، ورلڈ وائڈ ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ہماری گورنمنٹ نے کیا ہے، یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے یا لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ اپنی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ورلڈ وائڈ فینومنا ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، جیسے ہم نے پوری ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ فریٹ ریٹس اتنے انکریز ہو گئے ہیں، یعنی $250 سے $4000 تک چلے گئے ہیں، اور دوسرے جو ایکسپنسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ فوڈ ایجنسی کی جو رپورٹ ہے، فوڈ کی پرائسز جو ہیں وہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں. جو دوست میرے اردو نہیں پڑھنا چاہتے ان سے معذرت ہے، یہ اردو کے پاکستان میں ایک نیوز پیپر ہے، لیڈنگ نیوز پیپر ہے، وہاں یہ رپورٹ آئی ہے. اور یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بڑی اس کو ہیڈنگ کے طور پر اس رپورٹ کو پبلش کیا جاتا، لیکن بہرحال یہ بھی ان کی مہربانی، ہمارے جو جو جرنلزم کے بھائی ہیں ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہ کم سے کم یہ پرنٹ کر دی ہے کہ چھوٹی سی چند لائنوں میں سے ہی. تو بہرحال یہ 10 سال کی بلند تین سطح کے اوپر ہے پرائسز، اور اس کی ریزن آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے. میرا خیال ہے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے
تو اسے لائک کر دیا کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔